बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। किसी भी रियासत को अगर आप समझना चाहते हैं कि उसकी अहमियत क्या है तो उसकी ताकत को देख लीजिए। अगर आप ताकत को देखना चाहते हैं तो उसकी ताकत मईशत के हवाले से क्या है, उसकी अस्करी ताकत क्या है, उसकी तालीमी ताकत क्या है, उसकी सकाफ़ती ताकत क्या है। तो एक हार्ड पावर होता है, एक सॉफ्ट पावर होता है। ये दोनों ज़रूरी हैं और ये दोनों मिलकर आपको स्मार्ट पावर बनाते हैं और आपको बहुत सारे क्राइसिस से, बहुत सारे मसाइल से निकालते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आपकी अहमियत को बढ़ाते हैं। आज का वीलॉग भी इसी हवाले से है कि पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान की जो सियासत है, ये दोनों आपको इस वक्त कमज़ोर नज़र आती है। लिहाजा पाकिस्तान का जो तासुर है दुनिया के अंदर वो भी कमज़ोर हैं। लिहाजा आप कौमी मफादात को हुसूल के लिए जो आप काविशें डाल रहे हैं वो ज़रा मांद पड़ते हुए आपको नज़र आती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जो आज का वीलॉग जिनका अहाता करेगा, कि हमारी मईशत कमज़ोर क्यों है, हमारी सियासत के अंदर अदम इस्तेहकाम आपको क्यों नज़र आता है, हम IMF के बाद के पास बार बार हमें क्यों जाना पड़ता है, IMF से हमारा रिश्ता क्या है, IMF के पास कब किस वक्त और क्यों गया था, और कितनी रकम IMF से एज अ लोन ली थी, क्या उसका मईशत के ऊपर कोई असर भी हुआ था या नहीं हुआ था, और आखिर इसका हल क्या है। कब इस रिकरेंट पैटर्न जो है इकनॉमिक क्राइसिस, माशी बहरान जो नज़र आता है, जिसमें आम आवाम, गरीब आवाम, दरमियानी तबका, ये सारे पिसते चले जाते हैं। अमीरों को, जो जिन्हें आप एलीट्स कहते हैं, उन पे तो असर नहीं होता। और वैसे भी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है एलीट कैप्चरिंग का है, जिसके ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी वीलॉग की हुई है, बड़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है कि ये एलीट कैप्चरिंग होती क्या है। लेकिन इन सारी बातों को समझने के लिए आपको पहला समझना होगा कि पॉलिटिकल इकॉनमी क्या है। हम वैसे भी एकेडेमिया के अंदर अगर किसी मज़हर को समझना चाहते हैं तो पहले उसको किसी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में डालते हैं ताकि आसानी से उस मज़हर को समझा जा सके। लिहाजा पॉलिटिकल इकॉनमी को पहले समझना ज़रूरी है। पॉलिटिकल इकॉनमी जिसे आप कहते हैं कि ये रिश्ता बताती है, ताल्लुक़ बताती है सियासत का और मईशत का, रियासत के अंदर और रियासत से बाहर। दूसरे अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि वो ज़राए जिसके ज़रिए से, माशी ज़राए जिसके ज़रिए से रियासत अपना बैरूनी बर्ताव बनाता है बैरूनी दुनिया के अंदर अपने मफादात के हुसूल की खातिर। और ये महरक़ात जो हैं, ये जो ज़राए हैं, वो एक माशी निज़ाम पर इन्हिसार करते हैं। और अगर आप माशी निज़ाम को देखें तो वो निज़ाम क्लोज्ड इकॉनमी का भी हो सकता है, जैसे कोल्ड वार के दौरान फार्मर सोवियत यूनियन का था। इसी तरीके से ओपन इकॉनमी का भी निज़ाम हो सकता है, जैसे आपको कैपिटलिस्ट वर्ल्ड या मगरिब की दुनिया में नज़र आता है। वो वहाँ पे आपको प्रोटेक्शनिज़म भी नज़र आती है, यानी वो रियासतें जो अपनी इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए हैवी किस्म के टैरिफ्स लगाते हैं बाहर से आने वाली कमोडिटीज़ के ऊपर। जैसे आपने ऑटोमोबाइल के हवाले से बाहर से लग्जरी आइटम्स आने वाली जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर हैवी किस्म के टैक्सेस और टैरिफ्स लगाए हुए हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अपने दौर के अंदर हैवी टैरिफ और टैक्सेस और लगाए हुए थे चाइना की प्रोडक्ट्स के ऊपर, अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया की प्रोडक्ट के ऊपर। और उसके अलावा एक लिबरलाइजेशन का निज़ाम भी होता है, जिसमें आप प्राइवेटाइज़ करते हैं अपने इदारों को, चूँकि वो इदारे आपको कमा के नहीं देते बल्कि रियासती हुकूमत के ऊपर बोझ होते हैं। जैसे पाकिस्तान की रेलवे इस वक्त आपको नज़र आती है, PIA नज़र आती है, किसी वक्त में आपको स्टील मिल नज़र आती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही जैसे ही चले जाते हैं इदारे, वो कमाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे गवर्नेंस का जो इशू है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी इकॉनमी की जो मखदूश हालत है उसमें हमारे गवर्नेंस का भी प्रॉब्लम है, हमारी सियासत का भी प्रॉब्लम है, हमारे पास अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर भी नहीं है। इनको जाके आगे मैं डिटेल से बात करूंगा, लेकिन इन सारे सवालात के जवाबात देने के लिए वीलॉग ज़रा लंबा हो जाएगा। लिहाजा इस वीलॉग को मैं 2-3 किस्तों के अंदर आपके सामने पेश करूंगा, ये आप नज़र में रखिएगा। ये वीलॉग इंतहाई अहम है, इस पर आप ज़रूर गौर भी कीजिएगा, समझिएगा भी और अपनी राय से मुझे आगाह भी कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल इकॉनमी की, कि पॉलिटिकल इकॉनमी दूसरे लफ्ज़ों के अंदर हमें मदद देती है रियासत के अंदर जो सियासत होती है और माशी निज़ाम का जो ताल्लुक़ है उसको समझने में मदद देती है। और सियासी जो महरक़ात हैं
وہ ریاست کے اندر ہوں یا ریاست سے باہر ہوں بین الاقوامی سطح کے اوپر، ان کے وجہ سے جو معیشت ہے اس کے مظہر کو ہم سمجھتے ہیں، اور اس معیشت کے مظہر کو سمجھنے کے لیے آپ اس معاشی نظام کے جو ادارے ہیں جنہیں انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آئی ایم ایف ہے، جسے آپ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کہتے ہیں، ڈبلیو ٹی او ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، اس کے علاوہ ورلڈ بینک ہے، اس کے علاوہ گیٹ ہے. تو لہٰذا یہ ادارے اگر آپ سمجھتے ہیں، یہ چونکہ لونز دیتے ہیں ریاستوں کو، ڈیولپنگ نیشنز کو، انڈر ڈیولپ نیشنز کو، لہٰذا ان کی جو مداخلت ہے یا جو آپ کی سوورنٹی کمپرومائز ہوتی ہے، آپ کی خود مختاری جو ہے اس میں کمی واقعہ پیش آتی ہے، تو وہ بھی انہی اداروں کی وجہ سے ہوتی ہے، چونکہ جب یہ لون دیتے ہیں تو یہ اپنی شرائط کو منواتے بھی ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا رشتہ آئی ایم ایف سے کب جوڑا اور یہ کہانی کیا ہے؟ تو اب دوستو بات یہ ہے کہ پاکستان نے 1950 میں ممبرشپ لی آئی ایم ایف کی، اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ پاکستان نے جو پہلا قرضہ لیا تھا وہ ایوب خان صاحب کی زمانے میں دسمبر 8 1958 میں $25 ملین کا آپ نے قرضہ لیا. اس وقت سے لے کر آج تک تقریباً آپ نے 23 مرتبہ آئی ایم ایف کے دروازہ کھٹکایا ہے. لیکن یہاں پہ تعجب یہ ہے کہ یہ دروازہ کھٹکانے کے باوجود بھی آپ کی اکانومی جو ہے، آپ کی معیشت جو ہے، اس کے اندر بہتری واقعہ نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی. ہم آئی ایم ایف کی طرف جاتے کیوں ہیں یہ بھی سمجھنا انتہائی ضروری ہے. آئی ایم ایف کی طرف جانا اس لیے پاکستان کی مجبوری بنتی ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے، وہ اس کے اندر آپ کو ایک کنسسٹنسی نظر نہیں آتی، اس کے بارے میں آپ پیشن گوئی نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے علاوہ آپ کا جو زیادہ تر جو معیشت ہے وہ زیادہ تر درآمدات کے اوپر منحصر ہے، یعنی آپ امپورٹس زیادہ کرتے ہیں، آپ ایکسپورٹس نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے انڈسٹری کو ڈیولپ نہیں کیا، آپ نے یہاں پہ انڈسٹری نہیں لگائی، اور یہاں سے ایسی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس آپ نے نہیں بنائی کہ باہر کی دنیا میں آپ بیچیں. آپ نے کاٹن پروڈیوس کی، باہر بیچ دی. آپ نے کاٹن سے بہت ساری چیزیں یہاں پہ نہیں بنائی، ویلیو ایڈڈ گڈس آپ نے زیادہ نہیں بنائے. آپ نے گنا پروڈیوس کیا، آپ نے ایگریکلچرل پروڈکٹس پروڈیوس کی، اور وہ خام جو مال تھا وہ آپ نے باہر بیچ دیا. اور اگر انڈسٹری آپ نے لگائی بھی، جیسے مثال کے طور پہ آپ کی گارمنٹس انڈسٹری پوری دنیا کے اندر بڑی زبردست مشہور ہے آپ کی گارمنٹس، لیکن آپ نے حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے یا کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے وہ انڈسٹری بھی آپ کو کافی ڈسٹرب نظر آتی ہے، یا وہ بنگلہ دیش جاتے ہوئے نظر آتی ہے، یا پاکستان کے اندر بھی اگر ہے تو وہ کافی اس حوالے سے پریشانی کا انہیں سامنا رہتا ہے. یہاں پہ بھی سیاست زیادہ تر آپ کو انوالو نظر آتی ہے. اب جو 22 دفعہ ہم نے دروازہ کھٹکایا آئی ایم ایف کا، اور جب 23ویں دفعہ کھٹکایا یعنی پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت میں جب ہم نے کھٹکایا 2019 جون کے اندر، تو اس وقت بھی ایک تعطل آپ کو نظر آتا ہے، ایک ہارڈ ٹاک نظر آتی ہے، ایک نیگوسیشنز کا لمبا سلسلہ مذاکرات کا نظر آتا ہے، جس میں اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب ملے تھے جا کر آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ، بالکل اسی طرح جس طرح اب شہباز شریف صاحب ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں وہ رابطہ کر رہے ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ. لیکن آئی ایم ایف ٹس سے مس نہیں ہو رہا اپنے موقف سے. لہٰذا وہ تو ہم نے ون کر لیا تھا، لیکن پھر ہوا یہ تھا کہ جو اس وقت کے وزیر خزانہ تھے اسد عمر صاحب، ان کو ہٹا کے رضا باقر صاحب کو اسٹیٹ بینک کا گورنر لگایا گیا تھا، اور اس کے بعد آئی ایم ایف کا لون $6 بلین کا ہم نے ون کیا. اب اس میں پہلی قسط جو $1 بلین کی تھی وہ تقریباً 2019 میں ہمیں ملی، پھر ہمیں دوسری قسط 2020 میں ملی. اب 2020 جو تھی وہ زبردست اس نے ہمیں مدد دیا، کیونکہ یہ کووڈ-19 کا دور تھا اور دنیا کی معیشت کافی اس میں متاثر ہوئی تھی، پاکستان کی معیشت پہ کافی خاصا دباؤ تھا. لیکن پھر اس لون نے ہمیں مدد دی اور ہم نے معاشی اصلاحات بھی اس کے اندر لانے کی کوشش کی. لیکن 2021 میں پھر ایک بار پھر اسٹیلمیٹ آ گیا، اور آئی ایم ایف نے شرائط لگا دیں کہ آپ جب تک یہ اصلاحات یا یہ کڑے فیصلے نہیں کریں گے ہم آپ کو $500 ملین کی قسط جاری نہیں کریں گے. اور پھر یہ 4 ہفتوں تک مذاکرات ہوتے رہے. آخرکار حکومت مجبور ہوئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ امریکہ سے اس حوالے سے وہ مدد لیں گے. لہٰذا
اس وقت کے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونالڈ لو، جس کا نام آپ نے کئی دفعہ پی ٹی آئی سے سنا ہوا ہے کہ وہ سازش کے اندر انوالو تھے، رجیم چینج کے اندر، بہرحال ان سے ہمارے اس وقت کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب واشنگٹن میں جا کے ملے، ڈونالڈ لو صاحب نے مدد کی اور اس طرح سے آپ کو وہ قسط $500 ملین کی جاری ہوئی۔ لیکن 2022 میں پہلی مرتبہ یہ منظر عام پہ آیا کہ آئی ایم ایف نے $6 بلین کے لون کا پیکیج جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ تیل کی قیمتوں میں جو کمی اس وقت کی حکومت لے کر آئی تھی، اس سے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان میں جو اعتماد تھا اس کو ٹھیس پہنچا، اور پھر یہ اعتماد مزید خراب ہوا جب سپر انفلیشن آپ کو نظر آتا ہے، ہائپر انفلیشن نظر آتا ہے پاکستان میں، اس ایشیا میں یا ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ نظر آتا ہے۔ اس میں غریب طبقہ تو رہنے دیجئے، وہ تو ہمیشہ ہی پستا ہے، لیکن درمیانی طبقہ جو ہے، مڈل کلاس جو ہے، سیلریڈ کلاس جو ہے، اس کے اوپر بھی کافی اس کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ پھر سیاسی عدم استحکام، جہاں پہ آپ کو ٹالرنس نظر نہیں آتی، ہم کہتے ہیں ہم جمہوریت ہیں، جمہوریت میں تو سب سے زیادہ ٹالرنس ہوتی ہے، اور اسپیشلی آپ کی شدید ترین مخالف جماعت کے حوالے سے ٹالرنس ہوتی ہے۔ یہ جمہوریت کی سب سے بہترین پہچان ہے، جو کہ پاکستان کے کیس میں آپ کو نظر نہیں آتا۔ اور پھر معیشت کی گرتی ہوئی جو حالت ہے، یہ ساری چیزوں نے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچایا۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹھیس کا اثر آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری بات چیت چل رہی ہے اس پہ کیا ہے؟ آئی ایم ایف اتنا بضد کیوں ہے کہ آئی ایم ایف ہی واحد راستہ ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن یا پلان بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور کس وقت ہم نے کتنا قرضہ لیا اور کس سے قرضہ لیا؟ کیا اس کا اثر ہماری اکانومی پہ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ پاکستان کا معاشی مستقبل کیا ہے؟ آنے والے ویلاگ میں اس پہ بات کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ چینل اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب بھی کیجئے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔